بعض اوقات نمازی امام کے پیچھے نماز شروع کرتا ہے، امام صاحب قاعدہ اولا میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حضرت کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جب بیٹھتے ہیں ابھی اتحیات انہوں نے شروع بھی نہیں کی ہوتی، ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر بول کے تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہیں اب فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے یا اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ اگر وہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اتحیات شروع کرنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، یا مختار قول کے مطابق اگر اتحیات انہوں نے شروع نہیں کی ہے لیکن وہ بیٹھ چکے ہیں اور اب امام صاحب تیسری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں یہ اپنی اتحیات مکمل کریں گے اور اس کے بعد امام کو جوائن کریں گے، کیونکہ اتحیات واجب ہے، اور جب واجب اور امام کو فالو کرنے کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو ہم واجب کو پہلے پورا کریں گے اور امام کو فالو کرنے کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کریں گے۔ تو آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، پھر فوراً آپ کھڑے ہو جائیں اور امام کو تیسری رکعت میں جوائن کر لیں۔ اسی طرح چوتھی رکعت کا معاملہ ہے کہ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ پیچھے سے آیا، اللہ اکبر کہا، دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ اتحیات میں بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا، ایک دو لمحے ہوئے تھے، اتحیات اس نے شروع بھی نہیں کی تھی کہ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دیا، تو اب بھی وہی والی سچویشن آ گئی کہ اب یہ اتحیات پڑھے بغیر اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا یا اتحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہوگا؟ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر اس نے اتحیات کے کچھ جملے بول دیے ہوں پھر امام سلام پھیرے، یا اتحیات شروع بھی نہیں کی اور امام نے سلام پھیر دیا، دونوں صورتوں میں یہ اتحیات مکمل کرے گا اور پھر اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اتحیات واجب ہے، واجب پہلے پورا کیا جائے گا، امام کو فالو اس کے بعد کیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں باقی ذکر اذکار ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جیسے درود ابراہیمی ہے، وہ رہ گیا، امام نے سلام پھیر دیا، آپ فوراً سلام پھیریں، درود ابراہیمی کو چھوڑ دیں۔ تسبیحات ابھی آپ نے پڑھی نہیں، امام سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، آپ بھی اٹھا لیں، آپ چھوڑ دیں، آپ نے ابھی تسبیحات کو فوکس نہیں کرنا ہے۔ تو مستحب اور تسبیحات کے اندر یا سنتوں کے اندر تو امام کو فالو کیا جائے گا، یہ سارے اذکار چھوڑ دیں گے، لیکن جہاں تک اتحیات کا معاملہ ہے وہاں پر آپ نے اتحیات پڑھ کے پھر امام کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت کا معاملہ ہے کہ دعائے قنوت اگر امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اب آپ دعائے قنوت پڑھنے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، دعائے قنوت کو آپ بھی چھوڑ دیں، آخر میں امام صاحب سجدہ سہو کر لیں گے، یہ نماز سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔